Dwarf and Magical Box. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک برفیلے پہاڑی علاقے میں ایک ڈورف کپل رہا کرتا تھا۔ دونوں خوشیوں بھری زندگی گزار رہے تھے۔ ان کا پتھروں سے بنا گھر روشنیوں سے جگمگاتا تھا۔ گھر کے پیچھے ایک باغیچہ تھا جہاں میلا نے سبزیاں اگائی تھیں۔ وہ ان کا بے حد خیال رکھتی تھی، ان کی بچوں کی طرح پرورش کرتی اور ان کو پھلتے پھولتے دیکھ کر بے حد خوش ہوتی۔ صبح سورج کے طلوع ہونے سے پہلے ہوا کے جھونکے سے ایک لال بیل کی مدھم سی آواز گونجتی۔ برونی میلا کو پکارتا، اٹھو میلا، سوپ بنانے کی تیاری کرنی ہے۔ میلا اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے باغ سے تازہ ٹماٹر اور کارن توڑ لائی۔ کچن میں جا کر لذیذ کارن سوپ اور ٹماٹر کا سوپ تیار کرنے لگی۔ برونی قریب میں سوپ کا سٹال لگاتا تھا جہاں وہ میلا کے ہاتھ کے بنے ہوئے لذیذ سوپ فروخت کرتا جو اس علاقے میں بہت مشہور تھے۔ میلا اور برونی سکون بھری زندگی گزار رہے تھے، لیکن ان کی کوئی اولاد نہ تھی، جس کی وجہ سے میلا اداس ہو جایا کرتی تھی۔ کھڑکی سے باہر بچوں کو کھیلتا دیکھ کر دونوں آپس میں بات کرتے، کاش ہماری بھی کوئی اولاد ہو اور گھر میں رونق آ جائے۔ ایک برفیلی شام جب پرندے اپنے گھونسلوں میں چھپ گئے اور ہوا کی رفتار تیز ہوئی، برونی گرم کپڑے اور مفلر پہنے تھرتھراتے ہوئے سوپ لیے سٹال تک پہنچا۔ سردی کی وجہ سے لوگوں کی چہل پہل تھی اور برونی نے تقریباً سارا سوپ فروخت کر دیا تھا۔ رات ہونے کو تھی، اس نے سوچا کہ اب گھر واپس جانا چاہیے، چنانچہ اس نے برتن سمیٹنے شروع کیے۔ دور سے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دینے لگی۔ ایک عمر رسیدہ خاتون جس کی گہری نیلی آنکھیں اور جھریوں سے بھرا چہرہ سردی سے کامتی ہوئی اسٹال کی طرف بڑھی اور برونی کو پکارا، بیٹے میں آپ کے اپنے گھر کا راستہ بھول گئی ہوں، چلتے چلتے تھک گئی ہوں، مجھے کھانے کو ملے گا؟ برونی نے محبت بھرے لہجے میں کہا، جی کیوں نہیں، آپ یہاں بیٹھیں، میں آپ کے لیے گرما گرم سوپ لاتا ہوں۔ برونی نے پیالی بڑھائی اور بوڑھی عورت گھٹاگھٹ پی گئی، پھر کہنے لگی، کیا میں آج رات آپ کی طرف رک سکتی ہوں؟ برونی سوچ میں پڑ گیا، پھر موسم کو دیکھتے ہوئے اس کو خیال آیا کہ اس وقت کہاں جائے گی، اس لیے اس کو اپنے ساتھ لے آیا۔ میلا نے برونی سے عورت کے بارے میں پوچھا تو اس نے ساری بات بتا دی۔ پھر میلا نے ان کے لیے نرم اور گرم بستر تیار کیا۔ بوڑھی عورت نے دونوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور پھر سکون کی نیند سو گئی۔ صبح عورت دونوں کے اٹھنے سے پہلے اٹھی اور ایک کاغذ پر کچھ لکھ کر بیڈ کے سائڈ پر رکھ کر ساتھ میں چابی رکھی اور وہاں سے چلی گئی۔ جب برونی اور میلا صبح سو کر اٹھے تو انہوں نے نوٹ پڑھا اور دریا کے پاس پہنچ گئے تھے۔ وہاں ایک صندوق بہتا ہوا ان کے پاس آیا۔ انہوں نے صندوق کھولا تو اس میں ایک بے حد خوبصورت لڑکی جس کی آنکھیں سمندر جیسی گہری اور گلاب جیسی رنگت۔ میلا اور برونی نے خوشی سے اس کو باہر نکالا اور اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ ان کی زندگی میں اب کوئی کمی نہیں رہی تھی۔ وہ تتلیوں کی طرح بھاگتی پھرتی اور گھر کی رونق بڑھاتی۔ اس کا نام انہوں نے روز رکھا۔ دن گزرتے گئے اور روز بڑی ہو گئی، وہ پہلے سے زیادہ حسین ہو گئی۔ روز اپنی ماں کے ساتھ سوپ بنانے میں مدد کرتی۔ ایک دن قریبی ریاست کے بادشاہ نے بڑی دعوت کا اہتمام کیا اور سب سے لذیذ پکوان بنا کے لانے کی فرمائش کی۔ روز نے بھی اپنے ہاتھ کا لذیذ کارن سوپ اور کریمی سوپ تیار کیا اور خوبصورت نیلا لباس پہنا اور تیار ہو کر محل پہنچی۔ سارا ٹیبل لذیذ کھانوں سے سج گیا۔ بادشاہ کا بیٹا بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے روز کے ہاتھ کا بنا سوپ چکھا۔ روز کو بلایا گیا۔ شہزادے کو روز پسند آ گئی۔
اسی روز دعوت پر وہ بوڑھی عورت جو روز کو صندوق میں چھوڑ گئی تھی، اس نے روز کے ہاتھ میں پہنا ہوا بریسلٹ پہچان لیا اور روز کو گلے لگا لیا۔ یوں بوڑھی عورت نے شہزادے اور روز کی شادی کروا دی اور وہ محل میں ہنسی خوشی رہنے لگی۔ روز بہت خوش تھی کیونکہ بونو نے اس کو بہت پیار سے پالا تھا۔ یوں سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔